بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر لوگ قحط سالی کا شکار ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ بات خوب توجہ سے سننے کی ہے کہ آج اگر ہم پریشانیوں سے دو چار ہو جائیں، حالات کی وجہ سے پریشان ہو جائیں، تو ہماری فوری طور پر نگاہ یا الزامی جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے حکمران کی طرف اٹھتے ہیں۔ اگر حالات کا مالک حکمران ہوتا تو کبھی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر اس طرح کے حالات پیدا نہ ہوتے کہ لوگ قحط سالی تک کے شکار ہو جاتے۔ یہ مسلمانوں کو پیغام ہے کہ لوگوں، حالات کا مالک اللہ ہے، اور جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے خلیفۃ الرسول، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی، زمین سے فصل نہیں اگی، اور لوگ ہلاکت کی توقع کر رہے ہیں۔ اب حالات جب اس صورتحال کو پہنچ گئے تو اس ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور صبر کرو، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مشکل آسان فرمائیں گے۔ دن ڈھلنے سے پہلے پہلے اطلاع ملی، ملک شام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ آیا، اور لوگ اس قافلے کو نکل کر دیکھنے لگے۔ وہ قافلہ کوئی معمولی چھوٹا موٹا قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس قافلے کے اندر 1000 اونٹ تھے جو مختلف قسم کی اشیاء سے لدے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر تیل تھا، اس کے اندر گندم تھی، اس کے اندر کشمش وغیرہ تھی، ضروریات زندگی کا سامان 1000 اونٹوں پر لدا ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ جب مدینہ کی دھرتی پر پہنچا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہرا، اور انہوں نے وہ سامان اٹھا کر اپنے گھر کے اندر رکھ لیا۔ تو اب مدینہ کے تاجر اکٹھے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ تاجر بولے، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی جو مرض آج بھی 1400 سال بھی تاجروں کے اندر موجود تھی، اس وقت بھی یہ حالات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن حکمران یا اس وقت کے مسلمانوں کا ایمان ایسا زبردست اللہ کی ذات پر بنا ہوا تھا کہ ان کے اعمال کی برکت سے اللہ ایسے مشکل حالات کو ٹال دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم عوام اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، ان اعمال کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیے ان کی طرف نہیں دیکھتے، اس لیے ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں آپ کے پاس، یہ جو مال آپ کے پاس آیا ہے تجارت کا، یہ سارا کا سارا آپ ہمیں فروخت کر دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت ان سب چیزوں کو کتنی اشد ضرورت ہے، لوگ کس قدر پریشان ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ مجھے کیا نفع دو گے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو 1 درہم پر 2 درہم دیں گے، یعنی 1 درہم کا اگر آپ ہمیں سامان دیں گے تو اس کے عوض ہم آپ کو 2 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنی یہ سکیم اپنے پاس رکھیں، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 کے 4 درہم دیں گے آپ۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 5 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل گیا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، اے ابا عمرو،
یہ حضرت عثمان کی کنیت تھی کہ ہمارے علاوہ اور کوئی تاجر نہیں اور ہم سے پہلے آپ کے پاس کوئی آیا نہیں، تو آخر آپ کو زیادہ کس نے دے دیا ہے؟ اتنا بڑا نفع آپ نے کہاں سے لے لیا؟ تاجر بھی ہم ہیں، ہم سے پہلے آپ کے پاس کوئی آیا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ جو کچھ اس قافلے میں آیا ہے وہ سب میں نے ضرورت مند مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ میرے دوستو، یہ صحابہ کے اعمال تھے۔ جب لوگ امت مسلمان پریشان ہوتے تھے تو اپنے مالوں کو صدقے کے طور پر عام کر دیتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم سوچتے اور چاہتے یہ ہیں، ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہمارے ساتھ مدد وہ ہو جو صحابہ کے ساتھ تھی اللہ کی، لیکن ہمارے اعمال کتنے بدتر ہیں کہ یہ رمضان کریم کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، اس کے اندر کفار کے دل پگھل گئے، ان کے دلوں کے اندر رمضان کا احترام جاگ گیا، لیکن مسلمانوں کے دلوں کے اندر نہیں جاگا، بلکہ مسلمانوں نے جو چیز 2 روپے میں دینی تھی وہ 4 میں دینی شروع کر دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات کا مقابلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے کرنے توفیق دے۔